ذکر حسین غیبت مہدی، یہ عشق علی ذکر حسین غیبت مہدی، تم جتنا چھپاؤ انہیں یہ ہوں گے عیاں اور یہ عشق حسین ذکر علی غیبت مہدی، تم جتنا چھپاؤ انہیں یہ ہوں گے عیاں اور جب میں نے کہا آئے گا ایک روح رواں اور جب میں نے کہا آئے گا ایک روح رواں اور بولا وہ منافق کہ اب ہم جائیں کہاں اور جب تک نہیں نکلیں گی افق پر تیری کرنیں، جب تک نہیں نکلیں گی افق پر تیری کرنیں، ہم مرغ سحر بن کے یوں ہی دیں گے اذاں اور آپ کا پیارا شعر آیا ہے ولایت سے اذانوں میں بڑا فرق، مومن کے اذاں اور ہے منافق کے اذاں اور اما وہ اسباب، گفتگو بلندی کی طرف جا رہی ہے، کن اسباب کی وجہ سے کن وجوہات کی بنا پر اللہ کسی کے سینے کو گشادہ کر دیتا ہے اور کن وجوہات اور کن گناہوں کی وجہ سے ان کے سینے کو بند کر دیتا ہے۔ اللہ جبر نہیں کرتا، اللہ کے ہاں زبردستی نہیں ہے، اللہ کے ہاں قانون جبر نہیں ہے، قانون اختیار ہے۔ گفتگو آئے گی اور درجنوں آیتیں آپ کی خدمت میں اس موضوع میں اس تسلسل میں انشاءاللہ تلاوت کا شرف حاصل ہوگا۔ اللہ کریم نے سب کو آزاد پیدا کیا ہے، جب آزاد ہیں تو یہاں کیوں؟ جسے چاہے اللہ نے، تو بعض محققین نے جو باریک اور تحقیقی ترجمہ کیا ہے، جو چاہتا ہے ہدایت حاصل کرے، یُذِلُ مَن یشاء وَیہدی مَن یشاء میں دو طرح کے ترجمے ہیں۔ اللہ مکتب اہل بیت کا ترجمہ اور مکتب سقیفے کا ترجمہ، مکتب سقیفے میں جبری معنی ہے اللہ جس کو چاہے، یعنی خود اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دیتا ہے اور جس کو چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اور مکتب اہل بیت اور مکتب غدیر اور مکتب عاشورہ کا ترجمہ ہے جو ہدایت چاہے اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے اور جو گمراہی میں رہنا چاہے اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ اور ہدایت کے لیے شرح صدر کی ضرورت ہے۔ موسیٰ نے بھی سب سے پہلے اسی طاقت کو اللہ سے طلب کیا، پیغمبر اسلام نے، ابراہیم خلیل نے، حضرت نوح نے سب سے پہلے اسی طاقت کو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ اچھا وہ کون سے اسباب ہیں جن کی بنا پر انسان کی طاقت وسیع ہو جاتی ہے؟ شرح صدر اللہ اسے عطا کرتا ہے، ضمیر وسیع اور فکر کی بلندی، دل کی گہرائی، یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کل وعاء یتضیق بما فیہ الا وعاء العلم یتسع بہ۔ ابھی آپ ناشتہ کر کے آئے ہیں، آپ کے پیالے میں اتنی ہی چائے آ گئی جتنی اس میں آنی تھی۔ ایک گلاس پانی، ایک گلاس کے اندر پانی اتنا ہی آئے گا جتنا اس کے اندر ظرفیت ہے، دودھ اتنا ہی آئے گا جتنی ظرفیت اس کے اندر ہے۔ اس پنڈال میں مومنین مومنات کی تعداد اتنی آئے گی جتنی اس کے اندر ظرفیت ہے۔ ترجمہ دیکھیے، کل وعاء، وعاء یعنی ظرف، برتن، یتضیق بما فیہ، مضروب ڈالتے جاؤ جگہ ختم ہوتی جائے گی۔ مسلم ہے نا؟ دکان ہو، گھر ہو، مدرسہ ہو، صندوق سامان صندوق ہو، برتن ہو، یتضیق ہو، اس میں کچھ ڈالتے جاؤ جگہ ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک، الا وعاء العلم، سوائے علم کا وہ برتن کے علم اس میں ڈالتے جاؤ، پھیلتا جائے پھیلتا جائے۔ یہ کبھی تنگ نہیں ہوتا، جتنا علم آتا جائے گا، فکر وسیع، نظر وسیع، دل مضبوط، یقین محکم، عمل پہ ہم۔
خلوص نیت یہ اپنے محدود نابالغ سوچ سے نکل کے گلی میں پہنچے گا، گلی سے نکل کر شہر میں، شہر سے نکل کر پوری دنیا میں، اور پوری دنیا سے نکل کر آفاقی ہو جائے گا، اتنا بلند ہوگا کہ کل کی حدیث دوبارہ سنا رہا ہوں، اس علم الہی کی روشنی میں ان کی شخصیت اتنی بلند ہو جائے گی کہ ابی ابن کعب سے پیغمبر اسلام نے فرمایا میرا حسین آسمان والوں کے ہاتھ زیادہ عزیز ہے زمین والوں کے لیے۔ یہ علم کی طاقت جس کے اندر آ جائے، اللہ اس کی ذات کو وسیع، اس کی سوچ کو، اس کے عمل کو، ان کی فکر کو۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام کی شہادت کے لیے، گواہی کے لیے دو نعمتیں اللہ نے دی، ایک اللہ کی کتاب، ایک خود ذات الہی، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ یہاں ایک نقطہ کھولنا چاہتا ہوں، اور آج کی اگر تقریر میں صرف یہی جملہ ہوتا نا میرے اور آپ کے لیے کافی ہے۔ علم کی بلندی کے لیے دو قسم کی روزی اور روٹی ہے، معنوی، مادی۔ جہاں روٹی کی بات آئے، جہاں اس پیٹ کا ذکر آ جاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ہم آپ کو اپنے بھیڑ بکریوں کے ساتھ ملا دیا ہے۔ جہاں بھی زمینی روٹی کی بات آ گئی، کھیتی باڑی کی بات آ گئی، جنگلات کی بات آ گئی، چاول کی، گندم کی، ہر چیز کھانے کی بات آ گئی تو فوراً اپنے جانوروں کے ساتھ ملایا ہے، متاعا لکم ولانعامکم، یہ لقمہ ہے تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ لیکن جب علم کی ظرفیت اور آسمانی لقمے کی بات آ گئی، شہد اللہ وَأُولُو الْعِلْمِ، شہد اللہ والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قائمًا بالقسط، جہاں علم کی بات آ گئی صاحب علم کو اللہ اور فرشتوں کے ساتھ ملا دی۔ دیکھیے فرق سمجھ لیجئے گا، شہد اللہ والملائکہ اللہ گواہی دے رہا ہے، فرشتے گواہی، اور اولو العلم صاحبان علم، جہاں بات علم کی آئی انسان کو فرشتوں کے ساتھ ملایا، اللہ نے اپنے ذات کے ساتھ ملا لیا۔ لیکن جہاں پیٹ کی بات آ گئی فرمایا متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے اور تمہارے بکریوں کے لیے، تمہارے خچر کے لیے، تمہارے بھینسوں کے لیے اور تمہارے لیے۔ پیٹ کی بات آ گئی تو انسان کو اتنا نیچے گرا دیا کہ چوپایوں کے ساتھ، اور جہاں علم کا تذکرہ آیا اتنا بلند کیا انسان کو کہ اپنے ساتھ اللہ نے اس کا نام لیا۔ اس دولت پہ انسان کو فخر کرنا چاہیے، نہ پیٹ کی دولت پر۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کھجوروں کے باغ میں سارا دن کام کیا، عبادت کی، اور ظہر عصر کا وقت ہوا، نماز سے فارغ ہو گئے۔ ایک اور باغبان جو مولا کے ساتھ مدد کر رہے تھے ان سے کہا یار بھوک لگی ہے، کوئی کھانے کو، بہت اہم پیغام دینے جا رہا ہوں۔ میری مائیں بہنیں اور برادران سارے غور سے۔ مولا نے پوچھا ہے تو ہاں، مولا نے جب پوچھا تو نوکر نے کہا مولا ہے تو صحیح لیکن آپ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ مولا نے پوچھا، کہا کدو ہے، کدو پانی میں ابال کے پکایا ہے، نہ اس میں روغن یعنی تیل ہے، نہ گھی ہے، نہ نمک ہے، نہ ٹماٹر ہے، نہ پیاز ہے جیسے چٹپٹا آپ بناتے ہیں، مولا کچھ بھی نہیں ہے، وہ پانی میں اسی کھا لے کے آؤ۔ دسترخوان بچھا کے دست مبارک پانی سے دھو کے دسترخوان پہ آ کے بیٹھ گئے، حیدر کرار فاتح خیبر صاحب سلونی نفس رسول دسترخوان پہ بیٹھ گئے، برتن میں کدو کا سالن آ گئے، اللہ کا نام لے کر تناول فرمایا، ٹھیک یہ پیغام۔ اس کے بعد مولا نے اپنے شکم ادھر پہ ہاتھ رکھا، شاہ جی ہاتھ رکھ کے فرمایا افسوس نہیں ہے جو پیٹ اس بے نمک لقمے سے بھر سکتا ہے، انسان اسی پیٹ کے خاطر جہنم چلا جائے۔ یہ ہے فکر حیدر کرار، یہ ہے نتیجہ علم،
یہ ہے شرح صدر کا نتیجہ. بلند لوگ ایسے ہوتے ہیں. اسی سے نتیجہ لیجئے. آج جب آپ ابھی واپس جائیں گے ناشتے پر، کچھ لوگ جھگڑا کریں گے اس میں نمک کم ہے، کچھ کہیں گے اس میں روٹی جلی ہوئی ہے، کوئی کہے گا اس میں سالن نہیں ہے، کوئی کہے گا مجھے آج 1 انڈا ملا ہے، کوئی کہے گا آج فلان ہوا ہے، کوئی کہے گا کل بھی آپ نے مجھے اس طرح کا ناشتہ دیا تھا، کوئی کہے پرسوں کی. جب بھی اس طرح کی ایسی شیطانی باتیں آپ کے ذہن کو مریض کرنے لگیں تو حیدر کرار کے اس جملے کو یاد کیجئے گا، اجر مجلس امام حسین آپ کا. افسوس نہیں ہے کہ یہ پیٹ جو اس نمک اور تیل کے بغیر پانی میں پکا ہوا کدو کے سالن کے لقموں سے بھر سکتا ہے، انسان اسی پیٹ کے خاطر جہنم چلا جائے. پورا ملک کو کھا جائے، انسان کو اطمینان نہ ہو اور شکم سیری نہ ہو. یہ پیغام حیدر کرار علیہ السلام ہے. کہاں سے آیا؟ علم کی بلندی اور فکر کی بلندی اور شرح صدر کی وجہ سے. علم انسان کی تقدیر بھی تدبیر بھی ہے. علم ہے حق کا صلہ، عزت و توقیر بھی ہے. علم افکار کی یلغار میں شمشیر بھی ہے. علم احمد بھی ہے، حیدر بھی ہے، شبیر بھی ہے. علم اسلام کے گلشن میں کلی بنتا ہے، حق کے منبر پہ اگر ہو تو. فرمایا جس کے اندر اللہ جسے چاہے ہدایت دے اس کو شرح صدر عطا کر دیتا ہے. شرح صدر کہاں سے آتا ہے؟ میں نے حدیث تسلسل کے ساتھ کڑیاں ملا کے دیکھیے گا. شرح صدر کا سبب کیا ہے؟ علم. اور علم کن کے پاس؟ نہج البلاغہ علماء حاضر ہیں. ہم عیش العلم و موت الجہل. آل محمد عالم نہیں ہے، علم کی زندگی ہے. ایک عالم ہوتا ہے نا، استاد سے سیکھ کر مجتہد بنا ہے، فقیہ ہے، شیخ الاسلام ہے، شیخ الحدیث ہے. نہیں، عیش العلم. عیش عربی میں، اردو میں بھی عیش کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یار بڑا عیاش آدمی ہے، لیکن عربی میں عیش یعنی جینا، زندگی. اسی کو عیش کا لفظ استعمال ہوا. ہم عیش العلم. جہاں آل محمد ہے تو علم زندہ ہے. وَمَوْتُ الْجَهْلِ. جہاں آل محمد ہے وہاں جہالت مر جاتی ہے. لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه. نہ حق سے ٹکراتے ہیں نہ حق کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں. لا الہ الا، بہت عجیب ہے. ذرہ پر اختلاف ان کے آپس میں بھی نہیں ہے اور حق کے بارے میں بھی نہیں ہے. میں مشرکین کے ساتھ لڑی ہوئی جنگوں کی بات نہیں کر رہا. صفین کو لیجئے، جمل کو لیجئے، نہروان کو لیجئے، سقیفے کو لیجئے، فتح کو لیجئے، خلافت اول کو لیجئے، ثانی ثالث، اسی طرح ہے. نہیں، تاریخ یہ ہے نا. یہ ساری اختلافات کہاں سے آ گئی؟ حق سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے. کسی نے ایکس کو حق کہا، کسی نے وائی کو حق کہا، کسی نے بی کو حق کہا، کسی نے سی کو حق کہا. لیکن فرمایا آل محمد میں یہ اختلاف نہیں ہے. کیوں؟ اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں حق سمجھ میں نہ آئے. اور حدیث نے اور زیارت کامل نے بات واضح کر دی. الحق منکم وفیکم والیکم. حق کے مرکز بھی تم ہو، حق کی ابتدا بھی تم ہو، حق کے انتہا بھی تم ہو. تو جس کے ذات میں حق شامل ہو، جن کے ذات میں حق شامل ہو وہ اپنے ذات کے ساتھ کیسے اختلاف کرے؟ لا یخالفون الحق ولا یختلفون فیہ. ظاہرہم تدل علی باطنہم. ان کے ظاہر کو دیکھو گے تو کہو گے ان کے ظاہر اتنا پاک ہے تو باطن کتنا پاک ہو. تدل. وَسَمْتُهُمْ يُخْبِرُكُمْ عَنْ حِكَمِ مَنْطِقِهِمْ. ان کی خاموشی آپ کو بتائے گی کہ یہ بولیں گے تو حکیمانہ اور عاقلانہ بولیں گے.
بیت نبیکم، یہ کسی اور خطبے میں امیر المومنین فرماتے ہیں اہل بیت جب بھی مشکل حالات جو آتے رہے آل محمد کے دروازے کی طرف دیکھتے رہو، انظروا الی اہل بیت نبیکم فَإِن نَحَضُوا فَانْحَضُوا، اگر یہ قیام کرے تو تم بھی قیام کرو، وَإِن لَبَدُوا فَالْبَدُوا، اگر سکوت اختیار کریں تو سکوت، جہاں سکوت اختیار کیا تم بھی ساکت رہو، لا يخرجوكم من هدى ولا يعيدوكم في ردا، نہ ایک لمحے کے لیے تمہیں راہ حق سے ہٹائیں گے، نہ ایک